الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين المعصومين المظلومين وعلى صحبه المنتجبين۔ دوستان عزیز، آج جو حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ برادری کے حوالے سے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ قرآن میں بھی ہیں، حدیث تو اس پر بہت زیادہ ہیں، سیرت میں بھی ہیں۔ عقد اخوت جو باندھتے تھے رسول خدا کے زمانے میں، یا ابھی بھی سنت ہے علماء میں۔ ایک حدیث دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام باقر علیہ السلام ہے جابر جوفی سے۔ ان جابر الجوفی قال، جابر جوفی فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کو میں نے کہا تقبضت بین یدی ابی جعفر علیہ السلام، میں امام باقر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے کہا فقلت جعلت فداک، میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی او امر ینزل بی، یمن رسول اللہ کبھی کبھار میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بغیر کوئی وجہ، نہ میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، لیکن میں کیا ہو جاتا ہوں؟ حزین ہو جاتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حتی یعرف ذلک اہلی فی وجہی و صدیقی، حتی اس طرح میں غمگین ہو جاتا ہوں کہ میرے دوست اور میرے گھر والے بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، اب کیوں غمگین ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ یبن رسول اللہ میں اس حد تک غمگین ہو جاتا ہوں، اور ظاہر میں نہ کوئی مرا ہے میرا، نہ کوئی اور نقصان ہو گیا ہے، نہ کچھ، بغیر کسی وجہ کے میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، ایک حالت مجھ پر آ جاتی ہے۔ فقال نعم یا جابر، امام بکر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یا جابر، اسی طرح ہے، مومنین پر یہ حالت کبھی کبھار آتی رہتی ہیں۔ کیا ہے وہ حالت؟ ان اللہ عز و جل خلق المؤمنین من طینۃ الجنان، بہت عجیب و غریب حدیث ہے، امیدوار کنندہ ہے۔ اے جابر، یہ جو آپ کی حالت بنتی ہے بغیر وجہ کے آپ غمگین ہو جاتے ہیں، یہ ہے اسی طرح، چونکہ مومنین کیا ہے، یہ جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، خدا نے انہیں جنت کے مٹی سے، بہشت کی مٹی سے بنایا ہے۔ خلق المؤمنین من طینۃ الجنان وَأَجْرَ فِيهِ مِن رُوحِ رَوْحِهِ، اور خدا نے اپنے انفاس قدسی سے ان میں یہ روح پھونکا ہے، یہ تو ہوگا۔ پھر فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، یہاں پر توجہ چاہیے، اس لیے تو ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، گویا یہ ایک باپ اور ماں کی اولاد ہے، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، گویا یہ حقیقی خونی رشتے میں بھی ایک ہیں۔ اس طرح خدا نے ان کی خلقت بہشت کی مٹی سے کیا ہے کہ گویا یہ ایک ماں باپ کے حقیقی برادر ہے، آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ رُوحًا مِن تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ مِّنَ الْبَلْدَانِ حُزْنٌ حَزِنَتْ هَٰذِهِ، جب بھی ان مومنین کے
کسی بھی ارواح کو اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے تو دوسرے مومن کو بھی وہ غم پہنچتی ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس غم کا احساس کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مِنْهَا، چونکہ یہ روح بھی اسی ارواح کا ایک حصہ ہے، چونکہ یہ ایک جنت اور بہشت کی مٹی سے بنے ہیں، ان کی اشتراک ہے، خدا نے اپنے انفاس قدسیہ سے ان میں روح پھونکا ہے، تو اب جب ایک مومن کو غم پہنچے گی تو دوسرے مومن کے لیے بھی یہ باعث غم و اندو ہے۔ اس لیے کبھی کبھار آپ نے خود دیکھا ہوگا، کبھی کبھار یار آج تو میرا بالکل دل عجیب و غریب سا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کیوں میں غمگین ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے کیا وہ راز کھول دیا کہ مومن مفت میں غمگین نہیں ہوتا۔ اب آپ خود دیکھیں، دنیا کی کسی کونے میں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہو جائے، انسان کو دکھ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ حالانکہ نہ اس کا ہمیں پتہ ہے کون ہے، نسل کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، کس قبیلے سے ہے، کتنا عمر ہے، کتنی عمر کا بندہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، اتنے مسلمان مارے گئے، ہمیں کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ واقعاً اگر کوئی مومن ہے، قرآن میں بھی ہے انما المؤمنین اخوہ، اگر واقعاً یہ مومن ہے، واقعاً کتاب خدا، انبیاء، کعبہ، قرآن سب پر ایمان لے آتے ہیں، تو اس کو یقیناً دکھ پہنچے گی۔ اگر کوئی مومنین کی غم کو سنے، مسلمانوں کی غم کے دستانوں کو سنے، ان پر ظلم سنے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو جائے، اپنا کھائے پیے، یہ پھر مومن نہیں ہے اسی حدیث کی روح سے۔ یہ اب تک مرحلہ حیوانیت میں ہے، یہ مرحلہ انسانیت تک نہیں پہنچے۔ دیکھیں انسان اور حیوان میں بہت باریک وہ ہے، ایک مرز ہے، ایک بارڈر ہے، ورنہ کھاتے پیتے حیوان بھی ہے، ہم بھی ہیں۔ بچوں کے ساتھ حیوان بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے رزق و روزی صبح حیوان، یہ کبوتر، یہ باقی چیزیں نکلتے ہیں اور آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا سب کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ سردی گرمی سے یہ بھی بچوں کو بچاتے ہیں، ہم بھی بچاتے ہیں۔ فرق صرف ایک نازک فرق وہ یہ ہے، یہاں تک ہم حیوان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بچوں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ انسان صرف اپنے غم میں غمگین نہیں ہوتا، بلکہ انسان دوسروں کے غم میں بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ مومن حقیقی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔